معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سورہ اخلاص کے تعلق سے بتانے والے ہیں کہ سورہ اخلاص کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ اخلاص قرآن مقدس کی وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جب کوئی اسے ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اسے 1/3 قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب اسے کوئی 2 بار پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے 2/3 قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے مکمل 1 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ فضیلت غالباً سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن آج میں سورہ اخلاص کی 25 ایسی نایاب فضیلتوں کو بتانے والا ہوں کہ یقیناً میرا دعویٰ ہے کہ آپ اس سے پیشتر اس سے پہلے کبھی سنے نہیں ہوں گے۔ 25 ایسی فضیلت جب آپ سنیں گے تو آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے اور کہہ اٹھیں گے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مولا تو نے مجھے مسلمانوں میں سے بنایا، امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، ہمارے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور ایسے ایسے مبارک صورتیں ہمارے لیے نازل فرمایا۔ آپ جھوم جائیں گے اور سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ 25 ایسی فضیلتیں ہیں کہ جس سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، زندگی کا رخ، زندگی کا موڑ بدل سکتا ہے۔ دشمنوں سے نجات پا سکتے ہیں، بیماریوں سے نجات پا سکتے ہیں، قرض سے نجات پا سکتے ہیں اور اپنی بہت ساری ضرورتوں کو آپ اس کے ذریعے سے پورا کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں بہت زیادہ لمبی ہوگی تو اس کو میں 2 حصے میں تقسیم کر دوں گا، تو پہلے حصے کو بھی ملاحظہ فرمائیں اور دوسرے حصے کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں ہم سورہ اخلاص کی فضیلت کی طرف کہ سورہ اخلاص میں کیا کیا فضیلتیں ہیں، اس میں کیا کیا راز چھپا ہوا ہے۔ پہلے ان فضیلتوں کو جانیں گے، پھر اس کے بعد ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے جس طرح سے ہم کو سورہ اخلاص کو لکھنا ہے، جس طرح سے ہمیں سورہ اخلاص کی شکل دینی ہے، جس طرح سے ہم کو تعویذ بنانی ہے۔ پہلے فضیلتوں کو جانیں گے، پھر اس کے بعد لکھنے کا طریقہ جانیں گے۔ یہ جو لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور یہ حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میں سورہ اخلاص اسی طرح سے لکھا ہوا ہے، اس کے 25 فوائد ہیں۔ سورہ اخلاص کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اگر اسے لکھ کر کے کسی دریا کے پانی میں ڈبا دیا جائے، پھر وہی پانی کسی پیٹ کے درد والے کو پلا دیا جائے تو اس کا پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا، فوراً اس کو آرام ملے گا۔ دوسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ اگر سورہ اخلاص کو لکھ کر کے مسجد کے بیچوں بیچ دفن کر دیا جائے تو غائب شخص حاضر ہو جائے گا، جو غائب ہو چکا ہے، جو گم ہو چکا ہے، وہ حاضر ہو جائے گا۔ تیسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ بخار والے کے بازو میں لکھ کر باندھ دیا جائے تو اس کو بخار سے شفا ملے گی۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اسے لکھ کر دیوانہ یا پاگل شخص کے گلے میں باندھ دے تو وہ صحت مند ہو جائے گا، اس کا پاگل پن، اس کا مجنونہ پن دور ہو جائے گا۔ 5ویں فضیلت یہ ہے کہ کسی کو دیو یا جن کا خلل ہو، یہ نقش باندھ دے تو اس کو نجات مل جائے گا۔ سورہ اخلاص، جی جس طرح سے نقش میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں کہ وہ نقش کس طرح سے سورہ اخلاص کو لکھنا ہے، اس کو لکھ کر کے اگر کسی کے گلے میں باندھ دے تو دیو، جن، پری، ان تمام چیزوں سے ان کو نجات ملنے والا ہے۔ نمبر 6، اسے لکھ کر کلام پاک میں رکھ دے، جو آرزو ہے آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا کہ وہ ہمارا آرزو پورا ہونے والا ہے یا پورا ہونے والا نہیں ہے، یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ 7ویں بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے لکھ کر دریا میں ڈالیں، جو مراد ہو مولا تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے جو کہ حرام نہیں ہے، جائز ہے، اسے لکھ کر دریا میں ڈال دے تو اللہ عز و جل آپ کی ان ضرورتوں کو پورا فرمائے گا۔ 8ویں فضیلت یہ ہے کہ درد سر والے اگر اسے لکھ کر کے اپنے سر پر باندھ دے، تعویذ بنا کر کے سر پر باندھ دے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا درد سر ختم ہو جائے گا۔ سورہ اخلاص کی 9ویں بڑی فضیلت یہ ہے کہ اگر اسے لکھ کر کے کسی مطلوب کو کھلا دے جسے آپ چاہتے ہو، مثلا آپ کی بیوی ہے یا شوہر بیوی سے محبت نہیں کر رہا ہے، بیوی اسے لکھ کر کے اپنے شوہر کو کھلا دے، کسی میٹھی چیز میں لکھ کر کے اس کو مکس کر کے کھلا دے تو انشاءاللہ عز و جل وہ ایک لحظ یعنی ایک لمحہ بھی آپ سے جدا نہیں ہو پائے گا۔ اس کو جائز امور کے لیے کرنا چاہیے، ناجائز کے لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اس وبال جان ہو جائے گا، آپ کو نقصان پہنچے گا، کہ سورہ اخلاص کو صرف جائز کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے۔
10ਵੀं بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے لکھ کر پرانی قبر میں دفن کر دیں تو دشمن مقہور ہوں، یعنی کہ جو دشمن آپ کو پریشان کر رہا ہے اور آپ کو تکلیف پہنچانے کی ہر وقت کوشش کر رہا ہے، تو اس کو لکھ کر کے، اس کا تصور کر کے کسی پرانی قبر میں ڈال دیں، انشاءاللہ عز و جل اس دشمن کی دشمنی سے نجات پا جائیں گے۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے گا، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ 11ویں فضیلت یہ ہے کہ اگر اس کو لکھ کر گونگے بچے کو کھلا دے تو وہ بولنے لگے گا، سبحان اللہ۔ سورہ اخلاص کی 11ویں فضیلت یہ ہے کہ اسے لکھ کر کسی گونگے بچے کو کھلا دیں گے تو وہ بولنے لگے گا۔ 12ویں فضیلت یہ ہے کہ ہر قسم کے درد والا اس کو دیکھتا رہے تو دیکھتے دیکھتے درد کافور ہو جائے گا، یعنی اس سورہ اخلاص کے اس نقش کو اگر لکھ دیں گے تو جو درد والا ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا درد ختم ہو جائے گا۔ 13ویں فضیلت یہ ہے کہ لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو رزق میں فراخی ہوگی۔ سورہ اخلاص کو اگر اس نقش کو لکھ کر کے اپنے پاس رکھ دے تو رزق میں برکتیں ہوگی۔ اور 14ویں فضیلت سورہ اخلاص کے اس نقش کی یہ ہے کہ اگر اسے لکھ کر اپنے پاس رکھ دیا جائے تو جس مقصد کے لیے جس جگہ بھی جائے گا، چاہے وہ جنگ کے لیے جائے یا کسی مہم پر جائے، تو وہ بافتح و نصرت لوٹ کر کے آئے گا، یعنی کامیاب و کامران ہو کر کے لوٹے گا۔ ناظرین کرام، ویڈیو لمبا ہونے کی وجہ سے ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں، باقی اس کا بقیہ حصہ پارٹ 2 میں ضرور ملاحظہ کریں۔ پارٹ 2 میں آپ جانیں گے سورہ اخلاص کی بقیہ فضیلتوں کو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جانیں گے نقش لکھنے کا طریقہ۔ جب تک آپ نقش لکھنے کا طریقہ نہیں جانیں گے، آپ ان تمام فضیلتوں کو نہیں پا سکتے، لہٰذا پارٹ 2 کو ضرور ملاحظہ کریں۔